بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو آپ کی بہن سیدہ فاطمہ نور کا سلام پہنچے۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج جو میں واقعہ لے کر حاضر ہوئی ہوں بالکل سچ پر مبنی ہے۔ یہ 5 دوستوں کا واقعہ ہے جو کہ بغداد میں رہتے تھے۔ یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ یہ واقعہ قبر کے حوالے سے ہے۔ فرمان امام علی علیہ السلام بیان کرتی چلوں۔ قبر کے حوالے سے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ معزز ساتھیوں، یہ ان دنوں کی بات ہے جب بغداد شہر میں 5 دوست روزہ کی حالت میں تھے اور ان 5 دوستوں کو دعوت افطار دی گئی۔ ایک مولوی صاحب کی طرف سے۔ مولوی صاحب کے گھر کے سامنے بہت بڑا قبرستان تھا اور مولوی صاحب کے گھر کے باہر مردوں کے لیے کوئی بیٹھک بھی نہیں بنی ہوئی تھی جہاں پر مرد بیٹھ کر کھانا کھاتے، لہٰذا دعوت افطار پر عورتیں بھی مدعو تھیں۔ وہ اندر زنان خانے میں افطار کرنے جا رہی تھیں، لہٰذا مولوی صاحب باہر آئے اور انہوں نے ان مردوں کو باہر قبرستان میں بیٹھ کر انتظار کرنے کو کہا۔ جیسے یہ عورتیں جاتی ہیں آپ کو اندر کھانے پر بلا لوں گا۔ لہٰذا وہ 5 دوست وہاں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے، یعنی کہ قبرستان میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے اور رات کی تاریکی چھانے لگی۔ باتوں باتوں میں ایک دوست کو شرارت سوجی اور اس نے کہا کہ اس دعوت سے بہتر تھا کہ کوئی مردہ یعنی قبر والا ہمیں دعوت پر بلا لیتا، دعوت دیتا تو ہم وہاں پر جا کر افطار کر لیتے۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ ابھی تمام نہ ہوئے تھے کہ قبر پھٹی اور مردہ باہر آیا اور کہا، جناب اس جمعے تو آپ مولوی صاحب کے ہاں مہمان ہیں، اگلے جمعے آپ میرے پاس دعوت پر آنا، میں آپ کو افطار کراؤں گا۔ یہ سن کر ان 5 دوستوں کے حواس گم ہو گئے اور وہ حیران و پریشان ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور کہنے لگے، کیا کوئی زندہ بھی مردہ کی دعوت پر جاتا ہے؟ مولوی صاحب نے انہیں بلا لیا۔ انہوں نے جیسے تیسے کر کے کھانا کھایا اور کہا کہ ہم مرنے والے ہیں اور زندہ تو ہم کسی بھی صورتحال میں وہاں نہیں جا سکتے اور ہمارے پاس تو 8 دن ہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، عبادت کریں، قرض ادا کریں، لوگوں سے حقوق معاف کرائیں۔ رہ کر ان کو مرنے کے خیالات آنے لگے۔ انہوں نے کہا، اگر وہ جمعے والے دن شام تک زندہ رہے تو پھر وہ قبرستان جائیں گے اور وہاں پر اکٹھے ہو کر جائیں گے۔ اسی طرح 8 دن گزر گئے، معافیاں مانگتے، لیکن وہ جمعے والے دن سب زندہ و سلامت تھے، لہٰذا وہ اکٹھے ہوئے اور قبرستان کی جانب روانہ ہوئے اور وہاں پر پہنچے اور قبر پر پہنچ کر یہ کہا کہ ہم آپ کے پاس دعوت پر ہیں، اور یہ کہنا تھا قبر پھٹ گئی۔ وہی آدمی سامنے آیا، ان میں سے جو دل کے مضبوط تھے وہ قبر میں اترے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ماحول دیکھ کر بلا لیں گے۔ جب وہ قبر میں داخل ہوئے تو اندر کا منظر دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گئے۔ اندر سامنے ایک وسیع خوبصورت میدان، باغ جیسا ایک بہت بڑا باغ، اور جیسا کہ محل وہاں پہ بنا ہوا، وہاں پہ ایک بہت بڑا محل تھا۔ وہاں پر چھوٹے چھوٹے 12-13 سال کے لڑکے کام میں مصروف تھے اور سامنے بہت بڑا دسترخوان بھی لگا ہوا تھا اور مسند پر ایک آدمی 2 زانو بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اس نے ان کو اندر آنے کو کہا اور پھر یہ 5 دسترخوان پر جا بیٹھے۔ وہاں پر ان کو طرح طرح کے کھانے پیش کیے گئے جو پہلے انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھائے تھے۔ وہ حیران ہو گئے کہ اتنا خوبصورت محل جو ہے اور یہ مقام اور مرتبہ جو ہے کسی نبی یا ولی خدا کا ہی ہو سکتا ہے۔ یہ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اتنا خوبصورت مقام ہے، اس کے بعد انہوں نے سوال کرنے کا سوچا ہی تھا کہ یہ مقام اور مرتبہ، اس پر وہ مسند پر بیٹھا ہوا شخص مسکرا کر کہنے لگا، نہ ہی میں کوئی نبی ہوں، نہ ہی میں کوئی ولی ہوں، میں ایک عام سا بندہ ہوں، میں ایک کسائی تھا۔ میں جب بھی کوئی چیز ذبح یعنی کہ جانور ذبح کرتا تھا تو میں غربا اور مساکین کا حصہ نکال دیا کرتا تھا۔ ابھی یہ سب کچھ وہ بتا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ کوئی بھی اگر مجھ سے گوشت خریدنے کے لیے آتا تو میں ناپ تول میں یعنی کہ اس کو کمی نہیں کرتا تھا، 1-2 بوٹی زیادہ ڈال کے ان کو دیا کرتا تھا۔ کہ اس شخص کے ابھی یہ بتا رہا تھا کہ اس شخص کے پاؤں کے انگوٹھے پر جو کہ پٹی بندھی ہوئی نظر آ رہی تھی، کافی زیادہ اس کو تکلیف نظر آ رہی تھی کہ جو شخص مسند پر بیٹھا ہوا تھا۔
درد کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں نظر آ رہے تھے۔ وہ پانچوں آدمی اس کی اس حالت کو مسلسل دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ آدمی کہنے لگا، میں نماز باقاعدگی اور پابندی سے ادا کرتا تھا۔ جیسے ہی آذان ہوتی تھی میں دکان کو کھلا چھوڑ کر نماز کی طرف چلا جاتا تھا اور حقوق العباد کا خاص خیال رکھتا تھا، غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا تھا۔ اسی دوران ان میں سے ایک شخص نے اس سے پوچھا، آپ کو پاؤں پر کیا ہوا ہے؟ تب اس آدمی نے پاؤں کی پٹی کھول دی اور اس کے پاؤں کے انگوٹھے پر ایک سانپ لپٹا ہوا تھا اور اس کے پاؤں کے انگوٹھے کو بار بار کاٹتا تھا، جس کی وجہ سے وہ شخص تکلیف محسوس کرتا تھا۔ تب اس میں سے ایک نے پوچھا، یہ کیوں؟ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے۔ تب وہ آدمی بتانے لگا، میں سب کے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن ایک دن میری طبیعت سخت خراب ہوئی اور مجھے بخار چڑھ گیا اور وہ بخار نہ اترا اور اسی حالت میں میری موت ہو گئی۔ اسی زمانے میں میں نے ایک شخص سے قرض لیا تھا، وہ میں معاف نہ کر سکا اور نہ ہی میں ادا کر سکا، جس کی وجہ سے میری یہ حالت ہے۔ تب وہ شخص کہنے لگا کہ میری ایک خواہش ہے، اگر آپ سے یہ کہوں تو آپ میرا کام کر دیں گے؟ تب وہ سب بولے ضرور۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے اپنے مرنے سے پہلے بہت ہی مال و متاع وہاں پر اپنے بچوں کے لیے چھوڑا ہے دنیا میں، یعنی کہ میں بہت کچھ چھوڑ آیا ہوں۔ میرے گھر والوں کو کہیں کہ فلاں شخص کے پیسے ادا کر دیں یا قرض معاف کروا لیں۔ تب وہ تمام کھانے سے فارغ ہو کر وہاں سے چلے گئے، فوراً ہی اس کے گھر والوں سے ملے اور ان کو قرض ادا کرنے یا معاف کرنے کا کہا۔ اس کے بعد وہ شخص ان کے خواب میں آیا اور کافی خوش تھا اور ان سب کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ اس کے گھر والوں نے اس کا قرض ادا کر کے اس کو تکلیف سے نجات دلوائی ہے۔ اگرچہ یہ واقعہ بہت سچا ہے، بالکل سچا واقعہ ہے، جو کہ بہت ہی سبق آموز بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کے بٹن کو